اگلے دن صبح صبح وی نے اپنا فون نکالا اور تسلیم کی پرانی تمام چیٹس پڑھنے لگا۔ اس نے سوچا کہ اب وہ مزید اسے اگنور نہیں کر سکے گا۔ اس نے تسلیم کے نام ایک میسج بھیجا۔ 5 بجے وی کیفے پہنچا تو تسلیم وہاں پہلے سے موجود تھی۔ اس کو دیکھ کر اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد تسلیم خود ہی بولی۔ میں کل سے تمہارے بارے میں سوچ رہی ہوں۔ مجھے نہیں پتا یہ کب ہوا۔ میں نے جب سے آپ کو دیکھا ہے تب سے صرف آپ کا خیال ہی میرے ذہن پر رہتا ہے۔ میں نے آپ کے سانگز کبھی نہیں سنے لیکن میں آپ کی ہر ویڈیو کو بہت غور سے دیکھتی ہوں۔ مجھے آپ کا ہر انداز پسند ہے۔ میں نے رب سے رو رو کر آپ سے ملنے کی دعائیں مانگی ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ میری دعائیں قبول ہو گئی ہیں۔ وی، میرے لیے یہ کسی معجزے سے کم نہیں کہ آپ کوریا سے یہاں پر آئے ہیں اور پھر میری آپ سے ملاقات بھی ہو گئی ہے۔ وی نے But I کہا۔ want to understand one thing. You're Muslim. Your rules are different. What does all of this mean? تسلیم نے چائے کا کپ نیچے رکھا اور نرمی سے بولی۔ وی، اسلام میرے لیے کوئی اس زبردستی نے نہیں مجھے ہے، میرا سکون ہے۔ نکاح میرا پردہ نہیں، میری پہچان ہے۔ میں اللہ کو مانتی ہوں اس لیے کیونکہ اس نے مجھے مقصد دیا۔ میرے لیے اسلام صرف نماز یا روزہ نہیں، یہ عدل کا، رحم کا اور عزت کا نام ہے۔ میں جو ہوں اسی وجہ سے ہوں۔ اور محبت؟ وی نے پوچھا۔ تسلیم نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ جواب دیا۔ اسلام محبت سے منع نہیں کرتا، بس اس کو ایک پاک راستہ دیتا ہے۔ وی خاموشی سے اس کی باتیں سنتا رہا۔ اسے محسوس ہوا پہلی بار کہ محبت صرف ایک جذبہ نہیں، یہ ایک ذمہ داری ہے۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وی بولا۔ I don't know, but meeting you feels like my search has finally ended. اگلی ملاقات ساحل سمندر کے قریب ہوئی۔ بارش ہو رہی تھی اور تسلیم چھتری لے کر کھڑی تھی جب بھی وی بھاگتا ہوا نظر آیا۔ اس نے آتے سار ہی معذرت کی کہ میں تھوڑا لیٹ ہو گیا۔ تھوڑی دیر کی بات چیت کے بعد وی نے اپنی جیب سے ایک ڈبیا نکالی۔ اس میں ایک بہت ہی سادہ سی انگوٹھی تھی۔ وی بولا۔ تسلیم، میں مذہب، کلچر، اصول یہ سب ابھی پورا نہیں سمجھتا، لیکن میں تمہیں سمجھ گیا ہوں۔ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں کبھی بھی تمہارے دین سے دور نہیں کروں گا۔ تم جیسے رہنا چاہو ویسے رہو، بس میرا ساتھ دے دو۔ سے بولی۔ وی، تمہارے جذبے کی قدر کرتی ہوں۔ اللہ جانتا ہے تم میرے لیے کتنے خاص ہو، لیکن اسلام میں مسلمان عورت کی شادی کسی غیر مسلم مرد سے نہیں ہو سکتی۔ یہ میں نے نہیں، اسلام نے کہا ہے۔ وی کا چہرہ اتر گیا۔ لیکن کیوں؟ محبت تو پاک ہے نا؟ تسلیم نے نرمی سے سر ہلایا اور کہا، محبت پاک ہے، اسی لیے اسلام اسے تحفظ دیتا ہے۔ نکاح صرف پیار کا نام نہیں وی، یہ عقیدے کا معاہدہ بھی ہے۔ میں اپنے رب سے بے وفائی کر کے تم سے وفا نہیں کر سکتی، اور تم سے جھوٹ بول کر رب سے وفا نہیں ہو سکتی۔ بارش تیز ہو رہی تھی۔ وی بھیگ رہا تھا مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ تو کیا کوئی اور راستہ ہے؟ اس کی آواز بھر آئی۔ تسلیم اس کے قریب آئی۔ راستہ ہمیشہ ہوتا ہے لیکن وہ شارٹ کٹ سے نہیں ملتا۔ میں تمہیں کہہ نہیں سکتی کہ مذہب بدلو، یہ فیصلہ تو دل کا ہوتا ہے، دماغ کا نہیں۔ اگر کبھی تمہارا دل اللہ کی طرف خود سے جھکے، صرف میرے لیے نہیں اپنے لیے، تب بات کرنا۔ میں تمہارے لیے ہمیشہ دعا کروں گی اور تمہارا انتظار بھی کروں گی۔ وی ہوٹل کے کمرے میں واپس آیا تو وہ سویا نہیں۔ اس نے آتے سار ہی لیپ ٹاپ اٹھایا اور اسلام کے بارے میں کالمز پڑھنے لگا۔
اگلے کچھ دن اس نے لائبریری میں گزارے، قرآن کا ترجمہ، سیرت کی کتابیں اور یوٹیوب پر اسکالرز کے لیکچرز۔ ہر سوال کا جواب ملتا تو 10 نئے سوال کھڑے ہو جاتے، لیکن عجیب بات یہ تھی، دل بوجھل ہونے کے بجائے ہلکا ہوتا جا رہا تھا۔ ایک شام مغرب کے وقت وہ مسجد کے دروازے پر کھڑا تھا، اندر سے اذان کی آواز آئی، الفاظ اس کے سینے میں اتر گئے۔ وہ دھیرے سے اندر چلا گیا۔ وضو کرنا نہیں آتا تھا، امام صاحب نے محبت سے سکھایا۔ نماز کے بعد وہ امام صاحب کے پاس بیٹھ گیا۔ میں گواہی دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کلمہ پڑھتے ہوئے اس کی آواز کانپ رہی تھی مگر آنکھیں بالکل صاف تھیں۔ مسجد میں موجود لوگوں نے اللہ اکبر کہا اور اسے گلے لگا لیا۔ اس رات پہلی بار اسے خواب نہیں آیا کیونکہ وہ جاگ چکا تھا۔ اگلی صبح وی نے سب سے پہلے تسلیم کو میسج کیا، کیا تم مل سکتی ہو؟ کچھ ضروری بات ہے۔ تسلیم سمجھ گئی تھی، وہ اپنی والدہ کے ساتھ لائبریری کے کیفے میں آئی۔ وی آج شلوار قمیض میں تھا، چہرے پر سکون تھا۔ اس نے تسلیم کے والد کا نمبر مانگا۔ 3 دن بعد وہ اپنے ایک مسلمان دوست اور امام صاحب کو ساتھ لے کر تسلیم کے گھر گیا۔ تسلیم کے والد نے صرف ایک سوال کیا، بیٹا یہ قدم کس کے لیے اٹھایا؟ وی نے تسلیم کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا، انکل اس رب کے لیے جس نے مجھے خواب میں راستہ دکھایا اور جاگنے پر منزل بھی دے دی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ اس کے بعد تسلیم کی والدہ کی سسکی سنائی دی، رشتہ ہاں میں بدل گیا۔ جمعہ کا دن تھا۔ بادشاہی مسجد کے سفید سنگ مرمر والی صفوں پر وی سفید لباس میں بیٹھا تھا۔ دعا کے بعد سب نے وی کو گلے لگایا اور مبارکباد دی۔ 1 سال بعد ہی تھی۔ مذاق میں لاکھوں لوگوں کا سمندر تھا، انہی میں 2 ہاتھ ایک دوسرے کو تھامے ہوئے تھے۔ وی نے احرام باندھا ہوا تھا، چہرے پر تھکن نہیں مگر دل کا قرار دیدنی تھا۔ اس کے ساتھ تسلیم عبایا میں اور نقاب میں تھی، دونوں کی آنکھیں خانہ کعبہ کے سیاہ غلاف پر جمی ہوئی تھیں۔ طواف کے 7ویں چکر پر تسلیم نے دھیرے سے کہا، یاد ہے وی، تم نے کہا تھا تم خواب کے پیچھے آئے ہو؟ تو وی نے جواب دیا، ہاں، اور اللہ نے اس خواب کو سچ سے بھی خوبصورت بنا دیا۔ اس نے جیب سے وہی پرانی انگوٹھی والی ڈبیا نکالی جو تسلیم نے ایک بار واپس کر دی تھی۔ اب وہ انگوٹھی تسلیم کی انگلی میں چمک رہی تھی۔ دونوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی۔